السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، آج ایک چھوٹا سا موضوع یا مسئلہ لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ مسئلہ حج یا عمرے سے متعلق ہے کہ بہت سارے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے تو میقات پر جا کر کے اپنے ناخن کاٹتے ہیں، بالوں کی صفائی کرتے ہیں، بغل کے بال کی صفائی اور منہ زیر ناف کی صفائی، یہ جا کر کے وہاں پر عمل کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام کا حصہ ہے۔ جب تک ہمارے بالوں کی صفائی نہ کر دی جائے یا ناخن وغیرہ نہ کاٹ دیا جائے، ہمارے عمرے کے اندر نقص یا کمی رہتی ہے یا حج کے اندر کمی رہتی ہے۔ اس طرح کی سوچ یا اس طرح کا کرنا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ عمل بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ عمل بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اور جب آپ جائیں وہاں پر میقات پر اور غسل کرنے کے لیے جائیں حمام کے اندر، تو وہاں یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، یعنی وہاں بلیڈ نظر آئیں گے، وہاں بال بھی نظر آتے ہیں، اور اس طریقے سے سیفٹی ریزر وغیرہ بھی وہاں نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے پیمانے پر یہ بہت سارے لوگ اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، میقات پر صرف غسل کرنا ہمارے لیے مستحب ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ انسان بالوں کو کاٹے یا ناخن کو کاٹے یا اس طریقے سے بغل کے بال کو اکھاڑے یا صاف کرے، ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا ہے۔ اور وہاں جو غسل کیا جاتا ہے ایک تعبدی امر ہے۔ یہ غسل کرنے کا مطلب صفائی یا پاکی نہیں ہے کہ انسان پاک ہو جائے گا غسل کرنے سے، یہ مطلب نہیں، بلکہ وہاں پر حکم ہے، ایک تعبدی امر ہے۔ اسی لیے اگر عورت حیض کی حالت میں ہو اور وہ احرام باندھے تو بھی اسے غسل کرنا مستحب ہے، یا کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی اور وہ احرام باندھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ حالانکہ حیض والی عورت یا نفاس والی عورت وہ غسل کر لینے سے پاک نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو، جن کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی، آپ نے حج میں احرام باندھنے سے پہلے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا یا غسل کرنے کے لیے کہا۔ حالانکہ غسل کر لینے سے وہ صاف نہیں ہو جائیں گی، پاک نہیں ہو جائیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنا وہاں پر ایک تعبدی امر ہے۔ یہ تعبدی امر ہے، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے کہ انسان قیاس کرے کہ جب غسل کرنا ہے تو انسان پہلے بال صاف کرے، پہلے ناخن کاٹے۔ ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے وہاں پر جا کر کے میقات پر بالوں کی صفائی کرنا، بغل کے بال یا نیچے کے بال یا اس طریقے سے ناخن وغیرہ کاٹنا، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے جو آج لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے۔ دیکھیے، انسان زیادہ سے زیادہ اپنے ناخن کو، اپنے مونچھ کے بال کو یا بغل کے بال کو یا نیچے کے بال کو، جسے ہم منہ زیر ناف کہتے ہیں، اس کو انسان زیادہ سے زیادہ 40 دنوں تک چھوڑ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ چھوڑنا یہ حرام ہے، شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے۔ باقاعدہ یہ متعین ہے کہ 40 دن سے زیادہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ وقت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کیا فی قص الشارب، مونچھ کو کاٹنے میں، وہ تقلیم الاظافر، اور ناخن کو قلم کرنے میں یا ناخن کو کاٹنے میں، وہ حلق العانہ، اور منہ زیر ناف، ناف کے نیچے جو بال ہے اس کے تعلق سے فی کل 40 مرہ، ہر 40 رات یا 40 دن میں ایک بار، یعنی کم سے کم انسان کا ایک بار 40 دنوں کے اندر کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان اس سے زیادہ کرتا ہے، ہر 20 دن پر ہر ہفتے کرتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ انسان 40 دن تک چھوڑ سکتا ہے اپنے مونچھ کے بال کو، ناخن کو، بغل کے بال کو، اور اس طریقے سے ناف کے نیچے جو بال ہے اس کو
زیادہ زیادہ انسان 40 دن تک چھوڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتا، حرام ہے یہ۔ اس طریقے سے ایک دوسرے لفظ میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ اقت لنا فی قص الشارب و تقلیم الاظفار و نتف الابط و حلق العانہ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے متعین کر دیا گیا، وقت بنا دیا گیا، بتا دیا گیا، کس چیز میں؟ مونچھ کے کاٹنے میں، کترنے میں، اور ناخون کو کاٹنے میں، کترنے میں، اور بغل کے بال اکھاڑنے میں۔ بغل کے بال اکھاڑنا یہی افضل ہے، اور اگر اکھاڑنے میں تکلیف ہے، انسان نہیں اکھاڑ سکتا ہے تو اس کو موڑ بھی سکتا ہے، لیکن اکھاڑنا یہی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ وہ حلق العانہ، اور جو ناف کے نیچے بال ہے اس کے حلق کرنے میں کتنا ہمارے لیے متعین کیا گیا وقت؟ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، یعنی ہم 40 دنوں سے 40 راتوں سے زیادہ ان بالوں کو نہ چھوڑیں۔ تو یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے۔ اب اگر اتفاق اگر کسی کا ہو جائے کہ اس کے 40 دن ہو گئے یا 30-35 دن ہو گئے، بال نہیں کٹایا تھا، مونچھ کے بال یا بغل کے بال نہیں اکھاڑا تھا، یا ناف کے نیچے کے بال کو اسے نہیں موڑا تھا، اب وہ جا رہا عمرہ کرنے کے لیے اور اس کا دل آ گیا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ سوچنا کہ جب بھی آپ احرام باندھیں گے، احرام باندھنے سے پہلے چاہے حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام، اس سے پہلے ان بالوں کی صفائی کرنا، ناخن کاٹنا یا مونچھ کا کاٹنا، یہ جو ہے ضروری ہے، یا عمرے کا حصہ ہے، یا نہیں کریں گے تو عمرے اور حج کی عبادتوں کے اندر کمی آئے گی، یہ ساری سوچ باطل ہے، اس کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا۔ اتفاق کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ آدمی کو موقع نہیں ملا، یا اسے اس طرف اس کا دھیان نہیں گیا، توجہ نہیں کی، اور اب عمرہ کرنے جا رہا ہے، موقع نہیں ملا یہاں پر کرنے کے لیے گھر پر، اب وہاں جانے کے بعد اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ اتفاق کسی کے لیے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ سارے لوگوں کے لیے اتفاق ہو جائے گا۔ آج یہ عمل سارے لوگ جا کر کے، یا اکثر لوگ، میں سارے تو نہیں کہوں گا، لیکن آج اکثر لوگ جا کر کے یہ عمل وہاں پر کرتے ہیں، تو یہ جاننا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا وہاں پر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اتفاق اگر ہو جائے تو انسان کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بغیر یعنی جب بھی انسان عمرہ کرنے کے لیے جائے یا حج کرنے کے لیے تو یہ کرے، اس کا کوئی ثبوت حدیثوں کے اندر نہیں ملتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے تعلق سے بات بتانی تھی، کیونکہ یہ چیز بہت کثرت سے کی جاتی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ لوگوں کو تنبیہ کرنا بھی اس کے تعلق سے ضروری بنتا ہے، یا بتانا ضروری بنتا ہے، تو اس لیے میں نے مختصر سی کلپ آپ لوگوں کے سامنے بنائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، اور ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔